وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 سے لے کر 167 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اولما کیا اور جب، اولما کیا اور جب، اصابتکم تمہیں پہنچی احد کے دن، اصابتکم تمہیں پہنچی احد کے دن، مصیبت مصیبت، مصیبت مصیبت، قد اصابتم البتہ تم پہنچا چکے تھے، قد اصابتم البتہ تم پہنچا چکے تھے، مثلیہا بدر کے دن اس سے دگنی، مثلیہا بدر کے دن اس سے دگنی، قلتم تو تم نے کہا، قلتم تو تم نے کہا، انا ھذا کہاں سے آئی یہ، انا ھذا کہاں سے آئی یہ، قل آپ کہہ دیں، قل آپ کہہ دیں، ہوا وہ من عند انفسکم تمہاری ہی طرف سے ہے، من عند انفسکم تمہاری ہی طرف سے ہے، ان بلا شبہ اللہ علی کل شیء ہر چیز پر، علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے، قدیر خوب قادر ہے۔ آج کے درس کی آیات میں بھی غزوہ احد کے ضمن میں ہی ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے فتح و شکست میں تبدیل ہو گئی، 70 مسلمان شہید ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر پر چوٹیں آئیں۔ ان تمام عوامل کا مسلمانوں کو بہت بڑا صدمہ تھا، لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں مختلف طریقوں اور مختلف الفاظ سے تسلی دی اور آئندہ کے لیے محتاط رہنے کی تعلیم دی۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ اس واقعے میں اہل ایمان کو تکلیف پہنچی ہے، مگر اس تکلیف میں بھی بہت سے حکمتیں ہیں جن کا تذکرہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَۃٌ غزوہ احد میں بلا شبہ تمہیں تکلیف پہنچی، مگر تمہیں یاد ہونا چاہیے قد اصبتم مثلیہا تم اس سے پہلے دشمن کو دگنی تکلیف پہنچا چکے ہو۔ احد کے مقام پر تو مسلمانوں کے خلاف 70 آدمی شہید ہوئے ہیں، مگر بدر کی جنگ میں کفار کے نہ صرف 70 اکابر مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، بلکہ اتنی ہی تعداد میں وہ قیدی بھی بنے تھے، گویا تم ان کو دگنا نقصان پہنچا چکے ہو، لہذا احد کی شکست سے دل برداشت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کی شکست کے باوجود ان پر یہ احسان فرمایا کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ وہ نہ تو مسلمانوں کو قیدی بنا سکے اور نہ خود وہاں زیادہ دیر ٹھہر سکے، بلکہ اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ مکہ واپس لوٹ جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کی اس وقت کی کیفیت بیان فرمائی کہ جب شکست ہوئی، تکلیف پہنچی، قلتم انا ھذا تم پکار اٹھے یہ کیا ہو گیا، ہمیں شکست کیسے ہوگی، ہم تو حق پر تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، ہمیں کیوں شکست سے دوچار ہونا پڑا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، وہ من عند انفسکم یہ تکلیف تمہیں خاص تمہارے ہی نفسوں کی طرف سے پہنچی ہے، تم نے اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کے مقرر کردہ مورچہ کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے شکست سے دوچار ہونا پڑا، لہذا یہ تکلیف تمہاری اپنی غلطی کا نتیجہ ہے۔ دنیا کے جنگی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی پلان بالکل درست تھا اور اس میں کوئی خامی نہیں تھی۔
انگریز اور یہودی مورخین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے مقام پر سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی نہایت اعلیٰ درجہ کی تھی، مگر یہ بات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غلطی تھی، وہ پہاڑی درہ پر قائم نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس درے کو کسی صورت میں بھی ترک نہیں کرنا، مگر ان کی اکثریت نہ صرف پہاڑ سے نیچے اتر آئی بلکہ آپس میں جھگڑا بھی کیا، جس کی وجہ سے اہل ایمان کو مجموعی طور پر نقصان اٹھانا پڑا۔ بہرحال اس میں مسلمانوں کی غلطی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تکلیف تمہارے ہی نفسوں کی طرف سے پہنچی تھی، اس میں تمہارا اپنا ہی قصور تھا، اور یہ بھی یاد رکھو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو مالک الملک فتح سے امکنار کر سکتا ہے، وہ فتح کو شکست میں تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے، وہ تمہیں تمہاری غلطیوں پر تنبیہ بھی کر سکتا ہے۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ وما اور جو کچھ اصابکم پہنچا تمہیں یوم جس دن التقى الجمعان ملی دو جماعتیں فبإذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے تھا، ولیعلم اور تاکہ وہ جان لے المومنین مومنوں کو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شکست کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ ارشاد ہوتا ہے وما اصابکم یوم التقى الجمعان، دونوں جماعتوں یعنی اہل کفر اور اہل اسلام کے اکٹھا ہونے کے دن، یعنی غزوہ احد کے موقع پر جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے، اس میں کفار نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، بلکہ فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہی ایسا ہوا ہے۔ کوئی چیز اللہ کی تقدیر، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر واقع نہیں ہو سکتی، لہذا اس پر افسوس کا زیادہ اظہار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ایسا ہی منظور تھا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ کھرے کھوٹے کی پہچان کرنا تھی سو ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ مومن کون لوگ ہیں۔ جو یہ لوگ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، یہی منافقوں کی نشانی ہوتی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ وہ جان لے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے نافقوا منافقت کی وقیل اور کہا گیا لہم ان سے تعالوا تم آؤ قاتلوا لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں او یا ادفعوا تم دفع کرو دشمن کو قالوا تو انہوں نے کہا لو نعلم اگر ہم جانتے قتالا لڑائی کو لاتبعناکم تو ضرور ہم تمہارے ساتھ چلتے وہ للکفری کفر کے یوم اس دن اقرب زیادہ قریب تھے منہم ان سے للایمان بنسبت ایمان کے یقولون وہ کہتے تھے بیافواہہم اپنے منہ سے ما لیسا وہ جو نہیں تھا فی قلوبہم ان کے دلوں میں واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بما ساتھ اس کے جو یکتمون وہ چھپاتے تھے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا تاکہ منافقوں کو بھی ممتاز کر دے، اہل ایمان سے علیحدہ کر دے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو مومن نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں، اور آئندہ اہل ایمان ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ منافقین نے اپنے نفاق کا اظہار تو ابتدائی غزوہ میں ہی کر دیا تھا، جبکہ ان کا ایک جتھا راستے ہی سے واپس لوٹ گیا تھا،
اور میدان احد تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ ان میں سے جو میدان جنگ میں پہنچ گئے وہ بڑے فکر مند تھے، انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں جن سے ان کی بزدلی کا اظہار ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میدان جنگ میں ان پر نیند طاری کر دی، جس کی وجہ سے وہ تازہ دم ہو گئے اور ان کے تمام تفکرات رفع ہو گئے، مگر منافقوں کو یہ سعادت بھی نصیب نہ ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کی حکمتوں کو متعدد مقام پر بیان فرمایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے جنگ میں ٹہل کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور فتنہ فساد کا بازار گرم کر رکھا ہو، شرفاء کی عزت مال محفوظ نہ ہو، اسلام کے خلاف سازش کا گڑھ بنا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں گندے عناصر کا خلا کما کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اسلام جنگ میں اقدام کی اجازت دیتا ہے۔ دوسری صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دشمن خود چڑھائی کر دے، جیسا کہ جنگ کے موقع پر ہوا تھا، تو ایسی حالت میں دفاعی جنگ لڑی جاتی ہے۔ ایسے موقع پر مرد، عورت، جوان، بوڑھا سب پر فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ عام حالات میں تو جہاد فرض کفایہ ہے، مسلمانوں کی فوج موجود ہے، وہ دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہو، باقی لوگوں کو میدان جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر جب دشمن اہل اسلام پر چڑھ دوڑے تو یہ جنگ فرض عین بن جاتی ہے، اس میں ہر مرد و زن کی شرکت لازم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ اللہ کے راستے میں جارحانہ جنگ لڑو، یا کم از کم دفاع میں ہی شریک ہو جاؤ۔ بعض اوقات بھرپور دفاعی طاقت دیکھ کر بھی دشمن مرعوب ہو جاتا ہے، لہذا اے گروہ منافقین، اگر تم حملہ کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے تو کم از کم دشمن کے حملہ کو روکنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی جب ان سے کہا گیا کہ او اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی حفاظت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے تو اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یا اللہ ہم کو ایمان کامل اور اسلام صادق نصیب فرما، اور منافقانہ خصلتوں سے ہماری قلوب کو پاک فرما، اور ظاہر میں باطن میں ہم کو اسلام کا سچا اور پکا متبع اور فرمانبردار بنا۔ یا اللہ دین اسلام کے لیے اپنے راستے میں ہمیں بھی جان و مال قربان کرنے کا عزم اور جذبہ عطا فرما، اور جو کچھ ہمارا جان و مال دین کی خدمت میں آپ کی توفیق سے لگ جائے اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما اور اپنی خوشنودی کا باعث بنا۔ یا اللہ اپنی راہ میں دین کے لیے ہم کو کفار اور اعدائے دین سے جہاد کا سچا جذبہ اور عزم نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔